آج ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا کنٹینیو پارٹ جو 65 آیات سے اسٹارٹ کریں گے اور 100 تک انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ تمہیں اپنے پچھلے بروں کے اس واقعے کا بغیر کسی شک و شبہ کے اچھی طرح علم ہے جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کر کے زیادتی کی جو کہ ان پر اس دن حرام کیا گیا تھا۔ انہوں نے ہیلا سازی کی کہ جال ہفتے سے ایک دن پہلے لگائے اور اتوار کے روز انہیں نکال لیا۔ ان ہیلے سازوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلے کی یہ سزا دی کہ انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ چنانچہ ہم نے حد سے تجاوز کرنے والی اس بستی کو آس پاس والی بستیوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ کوئی ان جیسا عمل نہ کرے جس سے وہ بھی ایسی سزا کا حقدار بن جائے۔ ہم نے اس بستی کو متقین کے لیے نصیحت بنایا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے انتقام سے جو وہ اپنی حدود پامال کرنے والوں سے لیتا ہے ڈرتی رہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی جو شکار کرتے تھے، تاجر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، باقی ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن جب دل چاہے کرو۔ تو ان میں سے 3 گروپ بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا، اللہ نے حکم دیا ہے سو دیا ہے۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے جنہوں نے ہیلا سازی کی، انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے والے دن تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جمعے والے دن کر رہے ہیں اور ہفتے والے دن نکال لیں گے، اتوار والے دن نکال لیں گے، ہفتے والے دن ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ اور جو تیسرا تھا، پہلا تھا مومن والے جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہ کرو، اور دوسرا تھا یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہ ہم کچھ کہیں گے ان لوگوں کو، نہ ہم غلط کام کریں گے۔ تو یہاں آگے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ایک ایسا عذاب دیا کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا، اور آنے والی نسلوں کو اور جو وہاں پر رہتے تھے ان بستیوں کو ایسا ان کو سبق دیا، ایسا عبرت بنا دیا کہ کوئی بھی دوسرا انسان، دوسری قوم ایسا والا کام نہ کرے۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم یہ چیز نہ کریں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ وہی چیزیں دوبارہ سے کرتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اپنے پچھلے بروں کے اس واقعے کو بھی یاد کرو جو ان کے اور موسیٰ کے درمیان پیش آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بتایا کہ وہ کوئی گائے ذبح کرے تو وہ حکم کی فوری تعمیل کرنے کے بجائے ڈٹائی سے کہنے لگے، کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل والوں کو ہی دوسری بار آزمانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک ایسی گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کرو۔ تو جو مومن لوگ تھے ان کا کام تھا کہ وہ اللہ کی جیسے ہی حکم آیا ان کی فوری تعمیل کرتے، پر جو منافق لوگ تھے، کافر لوگ تھے اور نافرمان تھے، انہوں نے ڈٹائی سے کہا کہ مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں لوگوں سے مذاق کروں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی کوئی علامت بتا دے جسے ذبح کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیالا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تم اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں جلدی کرو۔ اول تو پکے ایمان والے کوئی بھی سوال نہیں کرتے، بس اللہ نے حکم دیا تو دیا، بٹ انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کون سی ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ دوسرا سوال، وہ پھر بھی اپنے جھگڑے اور ڈٹائی پر قائم رہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ واضح کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو جو اپنی طرف ہر دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ یہ ان کا دوسرا سوال تھا، جبکہ ان کو سوال پوچھنے نہیں تھے۔ آگے دیکھیں، وہ پھر اپنی بے شرمی میں حد سے بڑھتے ہوئے کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں گائے کی مزید صفات بتائے، کیونکہ مذکورہ صفات کی گائیں تو بہت ہیں اور ان میں سے تعین کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ ساتھ یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ہم ذبح کے لیے مطلوبہ گائے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ تیسرا سوال تھا کہ کوئی اور بھی صفات بتائیں، کیونکہ ایسی تو بہت گائے ہیں جیسی آپ کہہ رہے ہیں کلر کے بارے میں یا عمر کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گائے کی صفت یہ ہے کہ اسے نہ تو کھیتی باڑی کے کام پر لگایا گیا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے میں،
وہ بے عیب ہو اور اس میں زرد رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کی آمیزش یا نشان نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا، اب آپ نے اس کی اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں جن سے گائے کا صحیح تعین ہو سکتا ہے۔ اتنے بحث و مباحثے اور بیجا سوالات کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، اگرچہ لگتا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے۔ پہلی اس میں بات یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ اتنے سوال جواب نہیں کرنے تھے، پر انہوں نے کر لی، سوال تو چلے۔ اب لگتا یہ تھا کہ وہ کریں گے نہیں یہ کام، پر انہوں نے کر دیا، انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اب یہاں میں مثال ایسے دوں دنیا کا، جیسے مجھے اپنی کسی بہن پر بھی بہت زیادہ یقین ہو کہ یہ میری بات نہیں ٹالے گی، میں اس کو کوئی بھی ایک ایسی چیز کہوں کہ یہ کرو، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کرنی ہے، پر اگر وہ میرے کہنے کے مطابق کر لے گی تو مجھے اس پر زیادہ ہوگا کہ بھائی ہاں یہ میری بات تو مانتی ہے۔ بٹ اگر وہ مجھ سے 3 4 5 سوال کرے گی اس کے بارے میں تو بتائیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے ہی لوگوں کو آزماتا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا ایمان پکا ہے اور کون بے ایمان ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے ہی ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر ہر ایک اپنے آپ سے قتل کا الزام دور کرنے اور دوسرے کو ذمہ دار قرار دینے لگا، حتیٰ کہ تمہارے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا، جبکہ جس بے گناہ کا قتل تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اب بہت ویورز کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ گائے ذبح کرنے کے حکم میں کیا ایسی بات تھی، کیوں تھا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ پہلی وجہ تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے کہنے کے بعد کون جلدی سے کام یہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ والا کام تھا، یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی کا قتل ہوا، ہر کوئی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا یا اس نے کیا، جیسے آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کیسے؟ چنانچہ ہم نے تم سے کہا کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، جس کو تم نے ذبح کر دیا تھا، اس کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ، اس کا گوشت مرے ہوئے آدمی کو لگا دو، مقتول یعنی کہ مرا ہوا آدمی، تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا اور وہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا تو اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا۔ اس مردے کو زندہ کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ تمہیں اپنی قدرت کی روشن دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کر کے اللہ تعالیٰ پر صحیح مان لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واضح کہ میں مرے ہوئوں کو زندہ کروں گا۔ اب جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، منافق بھی اس بات کو مانتے ہیں، کافر اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، میں مرنے والوں کو زندہ کروں گا۔ ایسے ہی ان کے قوم میں ایک آدمی مر گیا جس کو مارا گیا تھا، جس کا قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کا حکم دیا ذبح کرنے کا، وہ گائے ذبح ہو گئی، اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقتول پہ لگایا تو وہ زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ مجھے اس شخص نے مارا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ واضح دلیل دینا چاہتا تھا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دیکھیں کس طرح قادر ہوں اور قدرت رکھتا ہوں۔ آگے کیا ہے کہ ان واضح معجزات اور پر اثر نصیحتوں کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھروں کے مانند۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، پتھر دل انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس باتیں کو واضح کیا ہے کہ بہت لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ کسی طرح اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پتھروں میں تو تغییر و تبدل آ جاتا ہے، کئی پتھروں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور کئی پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کئی پتھر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ مگر تمہارے دل پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں بلکہ خوب واقف ہے، اور وہ تمہیں انہی اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ آگے ہے کہ اے اہل ایمان، کیا تم، اب یہاں پر کس کو متوجہ کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیا تم یہودیوں کی حقیقت حال اور دشمنی اور اناد جاننے کے باوجود یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے اور تمہاری بات قبول کریں گے؟ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اب اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تمہیں لوگوں کو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اور تمہاری بات قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان کے علماء کی ایک جماعت ایسی تھی جو ان پر نازل ہونے والی تورات میں سے اللہ کا کلام سنتے، پھر اسے سمجھنے اور جاننے کے بعد اس کے الفاظ اور معنی میں تحریف کر دیتے۔ تحریف مطلب کہ رد و بدل کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، حالانکہ انہیں اپنے جرم کا علم تھا کہ یہ بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر تورات نازل کی گئی تھی، جیسے ہمارے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ اب ان کے علماء، جیسے آج کل ہمارے بھی علماء ہیں جو قرآن پاک پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے علماء تورات کو پڑھتے تھے جو آسمانی کتاب تھی، اس کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کو جاننے کے بعد اپنے متعلق اس کے الفاظ چینج کر دیتے تھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں قرآن پاک کی خود حفاظت کروں گا، ہمارے قرآن پاک کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ یہودیوں کی تضادات اور مکر و فریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے بعض افراد جب مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یعنی سچائی اور آپ کی نبوت و رسالت کی صحت کا اعتراف کرتے، اور آپ کی حق میں تورات بھی یہی گواہی دیتی تھی۔ اب تورات میں جو آسمانی کتاب تھی جو قرآن پاک سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کی گئی تھی، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی بات واضح ہے، اس میں قرآن پاک کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی تورات میں واضح ظاہر ہے کہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں۔ تو جب بھی یہود وہاں کے مسلمانوں سے ملتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت رسالت کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے اور ایسی ہوگی۔ لیکن جب یہود ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجلسوں میں ملتے، یعنی یہودی سے جب ملتا تو ایسے اعترافات پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ کہیں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق ان کے اعتراف کو ان کے خلاف حجت نہ بنا لیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہیں دینی چاہیے تھی یا کچھ بھی نعوذ باللہ جو جن کا ان کے اوپر اعتراض تھا، تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ مسلمان ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، اس وجہ سے وہ منافقت کرتے تھے، ڈبل پالیسی کرتے تھے، ان سے ایک بات کہتے تھے دل میں دوسری بات رکھتے تھے۔ آگے یہ یہود ایسی شرمناک راہ پر چلتے رہے گویا اس حقیقت سے کہ غافل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اقوال و افعال کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، اور جلد انہیں اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر کے انہیں رسوا کر دے گا۔ اب یہودیوں کے اللہ تعالیٰ ایسے حقیقت کو جانتا تھا۔ اقوال یعنی کہ وہ جو زبان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے قول، افعال یعنی کہ ان کی عمل، جو وہ چھپاتے تھے جو وہ ظاہر کرتے تھے، سب اللہ کو پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے سارے افعال جو ہے نا اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر دوں گا، ان کو رسوا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں پر بھی نہیں کہا کہ جو غلط دنیا میں کرتا ہے نا اس کو میں اس کی سزا نہیں دوں گا، اس کو میں اس کا آخرت میں پوچھوں گا، نہیں۔ آپ کو ہر آیت کے ہر 5ویں 6ٹھی آیت کے بعد یہ ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ میں رسوا کروں گا ان کو، یعنی ان کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں ملنی ہے۔ آگے یہود کا ایک غرور تورات کی صرف تلاوت سے آشنا تھا، جیسے ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت سے آشنا ہے۔ تورات میں کیا ہے اس کی انہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں، ان کے پاس صرف وہ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تورات یہی ہے، جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے جو بھی سنا ہم سمجھتے ہیں بس یہی چیز ہے قرآن پاک کے اندر، ہم نے کبھی خود سے قرآن پاک سمجھنے کی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے پہلے تھے، جن پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوا، جن پر بھی شریعت نازل ہوئی، ان کی بھی یہی کام تھے، تبھی یہ قوم برباد ہو گئی تھی اور تبھی ہم بھی برباد ہیں۔ ہمارے اندر ہر وہ گناہ ہے جو پہلے کے لوگوں نے کر دیا تھا، جوا، نشہ، ہر چیز، ہر وہ گناہ ہے، کفر اور اللہ کو ایک نہ ماننا، اس کو شریک ٹھہرانا، ہر ایک چیز ہے۔ تباہی و بربادی اور سخت عذاب ان لوگوں کا منتظر ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مطلب اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنے کا مطلب ہے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنے کا مطلب ہے اپنے ہاتھ سے کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ چیز کرنی چاہیے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے بٹ وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ حق کو اپنے اور ہدایت کی پیروی کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ وہ مال و متاع اور اقتدار کی صورت میں لے لیں، چنانچہ ان کی تباہی اور سخت عذاب ہے اس جرم کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس کے پس پردہ جو وہ مال و اقتدار حاصل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی و بربادی اور شدید عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ جو بنا کچھ سوچے سمجھے کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے قرآن پاک میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، پر حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ شدید عذاب میں ہیں۔ اور انہوں نے جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہوئے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈٹھائی پر بس ہیں
جو کہتے ہیں ہمیں آگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی اور ہم دوزخ میں ہرگز نہ جائیں گے مگر چند دن جائیں گے، مگر کچھ دن جائیں گے، اتنی کوئی ساری زندگی وہاں نہیں رہیں گے۔ اے نبی، اب اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں، کیا تم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے کوئی پختہ عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر تم لوگوں نے ایسا وعدہ لیا ہے اللہ سے کہ وہ تم لوگوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا۔ یا پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے وہ بات منسوخ کر رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے یہ گمان کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عذاب دے گا جس نے کفر والا گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا، اور اللہ انہیں آگ میں داخلے کی سزا دے گا، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا ثواب اللہ کے ہاں جنت میں داخلہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کفر کریں گے وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر بھی ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں باتیں ہوں گئی۔ اے نبی، اے بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 40 آیت سے لے کر 123 آیت تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بس اپنی باتیں ہی یاد کروا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اس پختہ عہد کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، کہ تم مانو گے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا کہ تم یہ مانو گے کہ میں ایک ہوں، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ کہ تم والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں سے حسن سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو گے، انہیں نیکی کا حکم دو گے اور برے کاموں سے روکو گے، اور اس میں سختی اور تشدد سے کام نہیں لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برے کاموں سے بھی روکو لوگوں کو، مگر سختی یا تشدد نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پیار سے کہہ دو نماز پڑھ لو، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو ان کی مرضی، ان کو جواب دینا ہے، یا ان کو برے کاموں سے روکو کہ بھائی فلانی چیز تمہارے لیے بہت بری ہے، نہیں کرو وہ۔ ایسا نہیں کہ اس کو مارو پیٹو، یہ اللہ نے نہیں کہا، اس طریقے کے مطابق مکمل نماز ادا کرو گے جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم خوش دلی سے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو گے۔ اب یہاں اللہ نے کہا ہے خوش دلی سے، یعنی ایسے نہیں کہ بس حکم ہے بھائی دینا ہے، دل سے بھی خوش ہونا چاہیے۔ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو گے، یہ سارے عہد و پیمان کرنے کے بعد تم نے روگردانی کی اور کوئی وعدہ وفا نہ کیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم پر بھی لاگو ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ حسد میں اور وہ تکبر میں آ گئے تھے، اور انہوں نے بس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم اللہ پاک کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمیں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا، تو تھوڑا دیر سے ہی صحیح پڑ جائیں گے تو صحیح۔ تو انہوں نے کوئی وعدہ وفا نہ کیا، سوائے تم میں سے اس شخص نے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس عہد شکنی سے محفوظ رکھا، اس نے اللہ کی خاطر اس عہد و میثاق کو پورا کیا۔ اب یہاں پر ایک بات کلیئر ہے کہ بنی اسرائیل میں سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ نے آگے بھی فرمایا کہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے سب کیا اور ان کو جنت بھی ملے گی۔ یعنی آج ہم اگر اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں تو سارے ایسے نہیں ہیں، بٹ میجورٹی اس چیز میں ہے، پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت ایسے بھی ہیں جو سب کچھ کرتے بھی ہیں، جو جائیں گے جنت میں۔ اب آگے 84 آیت ہے، اور اس پختہ عہد کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا، اور اس کا ذکر تورات میں موجود ہے کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا حرام ہے۔ پھر تم نے اس کا عہد کا اعتراف بھی کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے تم سے لیا تھا، اور تم اس کے صحیح ہونے کی گواہی بھی دیتے ہو۔ 2 عہد کیے تھے، ایک دوسرے کو مارو گے نہیں، یعنی خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی وطن سے نہیں نکالو گے، ٹھیک ہے، دربدر نہیں کرو گے لوگوں کو۔ پھر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو۔ آج بھی ہم دیکھیں تو یہ ہے بنی اسرائیل کی بات، بٹ یہ اللہ نے ہمیں
ان کو آزمایا کہ ان کی وجہ سے ہمیں مثال وہ ہمارے لیے مثال بنے کہ دیکھیں وہ تو قتل نہیں کرتے تھے، ہمیں ایسے یاد کروایا جاتا، پر انہوں نے کیا کیا، قتل کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر جو آزمائش ڈالی تھی انہوں نے اس کا الٹا کر دیا، اور وہ اب ہمارے لیے عبرت بن گیا ہے۔ تم اپنے میں سے ایک گروہ کو دشمنوں سے مدد لے کر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، گھر سے بھی نکالتے ہو، پھر جب وہ دشمن کے ہاتھوں قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، اب وہ قیدی بن کر آ گئے، ٹھیک ہے، تو تم انہیں قید سے چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کی کوشش کرتے ہو، یعنی پیسے ویسے دے کر تم ان کو چھڑا دیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، پہلا والا کام ہی حرام تھا جو تم نے کیا، گھروں سے نکالا، ان کو قیدی بنا دیا، وہ قیدی ہو کر تمہارے سامنے آئے ہیں، اب تم فدیہ دے کر ان کو پھر سے رہا کر رہے ہو۔ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تورات کی بعض احکام پر ایمان لاتے ہو، جیسے قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرنا۔ اب یہ وہ والے قیدی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کرائم کیا، جرم کیا، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا اپنا ہو جس نے جرم کیا، اب رشوت دے ہم پولیس والے کو اور اس کو نکال دیں، یہ وہ والا نہیں ہے فدیہ، یہ وہ ہیں جو مسلمان قیدی بن جاتے تھے غیر مسلموں کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ وہ ہے فدیہ وغیرہ دے کر آزاد کروانا۔ اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو، جیسے خون کی حفاظت کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، کچھ ہمارے بعض احکاموں کو مانتے ہو، بعض احکاموں کو نہیں مانتے۔ تم میں سے جو بھی یہ کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت ہی ہے۔ اب دیکھیں پھر سے یہ رسوائی والی بات آ گئی کہ دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں، بلکہ اسے سب پتہ ہے اور وہ تمہیں ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ آگے کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کا سودا کیا، انہوں نے یہ کام فانی دنیا کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے کیا، لہٰذا ان سے آخرت میں عذاب ہلکا ہوگا، نہ اس روز ان کا کوئی مددگار ہوگا جو ان کی نصرت و مدد کر سکے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، یعنی کتاب نازل کی، اور ان کے بعد اسے منہج پر پے در پے کئی رسول بھیجے، ان کے پیچھے کو بہت ہی رسول بھیجے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کئی واضح نشانات دے کر بھیجا جو ان کی صداقت کی واضح دلیلیں تھیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے اور پھل بھرے والے کو ٹھیک کرنا، اور فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے انہیں مزید تقویت دی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اے بنی اسرائیل۔ پھر بنی اسرائیل کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول وہ کچھ لے کر آیا جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تھا، جو تمہاری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں تھی، تو تم نے حق کے مقابلے میں تکبر کیا اور اللہ کے رسولوں پر چڑھائی کر دی، ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کرنے پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے دل پردے اور غلاف میں ہیں، آپ کی کوئی بات ان دلوں تک پہنچتی ہی نہیں، نہ یہ اسے سمجھتے ہیں۔ اب یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا بنی اسرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی وہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ تو ان کو سب پتہ تھا، اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آخری نبی بھی آئے گا اور اس پر بھی میں شریعت دوں گا، اس کی بھی ایک قوم ہوگی، اس کی بھی ایک امت ہوگی۔ تو یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہوئی، ان کے حساب سے یہ چنی ہوئی قوم تھی، یہ نبی کی اولاد تھی، تو ان سے بہتر کوئی کیوں آ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ حسد کا شکار بن گئے اور اللہ کے اور رسولوں کے خلاف ہو گئے۔ آگے کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے دل میں پردے لگ گئے ہیں، حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے دھتکار کر اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان پر آزمائش آئی، وہ آزمائش پر پورا نہیں اترے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے ویسے ہی دور کر دیا۔ اب وہ مزید کوئی عمل کریں گے تو ویسے ہی دور ہیں، ایسے ہی ہم بھی فرما برداری، نافرمانی، پسندیدہ ناپسندیدہ میں ویسے ہی نہیں ہوتے، ہم پر پہلے آزمائش آتی ہے، اگر ہم پورا کرتے ہیں تو ہم پسندیدہ بن جاتے ہیں، نہیں کرتے تو ہم ناپسندیدہ بنتے ہیں۔ رحمت آئے گی یا زحمت وہ بات کی بات ہوتی ہے۔ جیسے اگر میری ماں مجھے کوئی کام کہے اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، تو وہ ویسے ہی کہے گی کہ میری نافرمان اولاد ہے،
اور اس کے برعکس یہ بات ہے کہ اگر میری ماں مجھے کچھ کہے اور اس کی میں فرما برداری کروں ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، تو وہ ویسے ہی سب کو بتائے گی کہ یہ میری فرما بردار اولاد ہے۔ تو بعد میں ٹیگ آتا ہے، رحمت آنی ہے یا زحمت، یہ بات کی باتیں ہوتی ہے، پہلے اللہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے انہوں نے ایسے سے کام کیے، ایسے سے کفر کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لہٰذا یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام پر بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید آیا جو تورات و انجیل میں وارد عمومی صحیح اصولوں کے بھی موافق تھا، یعنی تورات اور انجیل دونوں میں قرآن پاک کا ذکر تھا، حالانکہ وہ اس کے نازل ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ ایک نبی عنقریب مبعوث ہوگا، تو ہم اس پر ایمان لا کر اور اس کی پیروی کر کے مشرکین پر غلبہ اور فتح پا لیں گے۔ یہ ان کی سوچیں ایسی تھیں۔ پھر جب ان کی جانی پہچانی صفات کے مطابق قرآن نازل ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس حق کو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کی راہ اپنائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی ان کے اوپر جب یہ چیزیں آئی، پہلے تو کہتے تھے کہ ہاں ہم کریں گے، پھر جب ان کے اوپر یہ چیزیں آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں کو کا انکار کرے گا تو اس کے اوپر میری لعنتیں ہیں۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا سودا کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کلام کا انکار اور اس کے رسولوں کی تکذیب محض ظلم اور حسد کی وجہ سے کی کہ نبوت اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارے گئے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے اور اس سے پہلے تورات میں تحریف اور رد و بدل کرنے کی وجہ سے اللہ کے دوہرے غضب کی مستحق ٹھہرے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اچانک سے کوئی کسی کا لیبل نہیں لیتا، نہ رحمت کا نہ زحمت کا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ حسد تو انہوں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں، پھر اس کے علاوہ انہوں نے تورات میں بھی تو رد و بدل کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال جواب بھی تو بہت کیے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت احکاموں کو نافرمانی میں بھی تو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نہیں مانتے، جیسے کافر لوگ کہتے ہیں جو نان مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو عذاب ہے۔ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ اس حق اور ہدایت پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے انبیاء پر نازل کردہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم اپنے والے میں کریں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم اپنے حساب سے کریں گے، نان مسلم کہتے ہیں ہم اپنے بھگوان پر ایمان لائیں گے۔ جو بھی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کہے گی ہم اپنے حضرت داؤد کو ہی مانیں گے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ہم اس سے آنے والے پہلے کسی کو بھی نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے کہ ہم اپنے انبیاء پر نازل کردہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور اس کے موافق ہے جو اللہ کا کلام ہے ان کے پاس ہے، اور اگر وہ اپنی طرف نازل کیے ہوئے کلام الہی پر صحیح معنوں میں ایمان لائے ہوتے تو قرآن پر بھی ضرور ایمان لاتے، کیونکہ ان کے کتابوں میں صحیح سے لکھا ہوا تھا کہ قرآن کب آئے گا، کیسے آئے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تھا بھی چلیں مجھے اتنا نہیں پتہ، پر ان میں ساری صفات موجود تھی۔ تو جو صحیح سے ایمان لائے گا تو وہ ہر چیز پر ایمان لائے گا، ایسا نہیں کہ ہم اپنے نبی پر لائیں گے نعوذ باللہ اور دوسرے نبی پہ نہیں لائیں گے۔ اے نبی ان سے جواب میں کہیں اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر پہلے انبیاء کو تم کیوں قتل کرتے رہے جو تمہارے پاس حق لاتے تھے؟ اتنے ہی تم سچے ہو، کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے والے کو مانیں گے، تو پہلے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اے بنی اسرائیل، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے جو ان کی صداقت پر دلالت کرتے تھے۔ ان کے باوجود جب وہ اپنے رب سے ملاقات کے غرض سے مقررہ مدت کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو تم نے بچھڑے کو یعنی گائے کے بچے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظالم ٹھہرے، حالانکہ وہ کسی شراکت کے بغیر اکیلے ہی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارا رسول موسیٰ آیا، اس کے پاس ساری دلائلیں تھیں کہ وہ تمہارا نبی ہے، وہ سچا بھی تھا، اس کے باوجود جب وہ مجھ سے ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر آیا، جب میں اس کو کتاب شریعت دینے لگا تھا، تو تم نے اس کے پیچھے میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرا دیا؟ تم اتنے ہی ایمان والے تھے تو تم صبر کر لیتے، کیونکہ 40 دن کا ان کا ٹائم تھا کہ وہ 40 دن کے بعد آئیں گے،
اور اپنی آقا قوم کو بتائیں گے کہ دیکھیں میرے پاس شریعت آ گئی ہے، میرے پاس کتاب بھی آ گیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت قبول کرنے کا پختہ وعدہ لیا اور تمہیں ڈرانے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا اور تم سے کہا ہم نے جو تورات تمہیں دی ہے اسے سنجیدگی اور مضبوطی سے تھام لو اور اسے قبول کرنے اور ماننے کے لیے سنو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے۔ تب تم نے کہا ہم نے کانوں سے سنا اور اپنے افعال سے یعنی عملوں سے نافرمانی کی۔ ان کی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی عبادت نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اب یہاں تک اللہ چاہتا تھا تو ان کے دلوں سے وہ چیزیں نکال دیتا تھا، پر انہوں نے کیا کیا، ایک اور چیز میں نافرمانی کر دی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تورات سنیں گے سمجھیں گے، پر انہوں نے نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بچھڑے کی عبادت کو ان کے دلوں میں جگہ بنا کے دے دی۔ اے نبی ان سے کہہ دیں اگر تم مومن ہو تو یہ ایمان جو تمہیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیتا ہے بہت برا ہے، کیونکہ صحیح ایمان کے ہوتے ہوئے کفر نہیں ہو سکتا۔ 93 تھی۔